مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ذرا اس کانٹیکس میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ پیدا کیسے سے ہوئی. یہ پی ڈی ایم کو پیدا کیسے ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس کو پچھلے 4 ماہ میں جانا پڑے گا. پی ڈی ایم کی پیدائش سے 4-5 ماہ پہلے پاکستان کو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن کے لیے کیونکہ فیٹف کی جو گرے لسٹنگ ہے اس سے بچنے کے لیے اور دوبارہ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں جس میں سے کچھ چیزیں آپ نے پریکٹیکلی کرنی ہیں, کچھ لیجسلیشن کرنی ہے. لیجسلیشن کی مد میں جو پینڈنگ لیجسلیشن تھی وہ پارلیمان سے ہونی تھی. اس لیجسلیشن کے لیے آپ کو سینٹ میں اسپیشلی اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہیے. اس کے لیے جب اپوزیشن سے بات چیت شروع ہوئی تو اس بات چیت کے اندر فیٹف کے جو قوانین تھے, فیٹف چاہتا کیا تھا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. فیٹف چاہتا ہے کہ آپ کے نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو, یعنی کہ احتساب ہو اور شفافیت ہو. جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, جو آپ کے قانونی معاملات ہیں, منی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے اندر شفافیت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس کے اندر منی لانڈرنگ کرتا ہے, چاہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں, کرپشن ہے, تو اس کی پوری طریقے سے اس کے اندر شفافیت ہو اور اس کا احتساب بھی ہو. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اس کے بدلے میں اپوزیشن نے, اور یہ وہی تقریباً 11 جماعتیں تھیں, اس میں سے چیدہ تو ان مذاکرات کا حصہ رہی, اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ہم سے صرف ایک ڈیمانڈ کی. فیٹف کے قوانین کے اوپر کوئی شاید نکتہ ادھر سے ادھر کرنے کی تو چیز ہو, فیکچولی تو اس کے اندر ان کا کچھ انپٹ نہیں تھا. ہاں, ایک ڈیمانڈ اس کی تھی جو اس مسودے کی صورت میں ہمیں بالمشافہ پیش کی گئی, اور وہ یہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار NRO++ کہہ چکے ہیں. اگر یہ آپ دیکھ سکیں تو اس مسودے کے اندر ایک ایک حرف, ایک ایک چیز انہی 11 جماعتوں کے جو سرخیل ہیں, 2-3 مسلم لیگ نون والے, پیپلز پارٹی والے, JUI والے, یہ سارے ہیں جنہوں نے یہ مسودہ بنایا. یہ بھی کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسودے کے اندر کون کون سے مالدار پارٹیاں بھی ملوث تھی جن کو اس سے فائدہ ہونا ہے. اس مسودے کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے proposed amendments by PPP and PMLN in National Accountability Ordinance. اس کے اندر کوئی 34 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں نیب آرڈیننس کے اندر. اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ امینڈمنٹس نیب کے اندر کر کے دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے, ساتھ بھی چلیں گے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم نے ان گڈ فیتھ ان تمام ترامیم کے اوپر شک وائز ان کے ساتھ بحث کی. 3-4 دن سیشنز ہوئے. آج جو سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے سامنے بات نہ کرنا تو یہ جا کے ادھر بتا دے گا, یا فلانا بندہ نہیں مانتا, یہ ساری جو اس وقت باتیں گھڑ رہے ہیں, یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک شک کے اوپر ہم نے ان کو بتایا. اور ٹیکنیکل ٹیم بھی فیٹف کی بیٹھی ہوئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ایون نیب کے اندر آپ شک میں ترمیم کر سکتے ہیں جس کا کانفلکٹ نہیں ہوگا فیٹف کی ڈیمانڈ سے. لیکن یہ اب اس میں ذرا سے دیکھ لیجئے. اچھا, یہ جو نیب قوانین کی ترمیم کے اوپر بھی ایک بات گھڑی جاتی ہے کہ جی نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے. کوئی بھی قانون ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق, کیونکہ جتنے قوانین ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں. ترامیم کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن ترامیم 2 طرح سے ہو سکتی ہیں. ایک, پارلیمان وہ ترامیم کرے جس کا فائدہ سب کے لیے ہو, جس کا بینیفٹ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ کرے, وہ ترامیم ہونی چاہیے. اور یہی وہ امانت ہے جو عوام نے اپنے ووٹ کی صورت میں اپنے نمائندوں کو دی ہوئی ہے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترامیم ڈرافٹ کی وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں. ایک ایک شخص جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں. ان کی ترامیم کیا ہے؟ یہ 34 ترامیم میں سے میں آپ کو صرف 4-5 بتاؤں گا. باقی یہ کاغذ آپ کے سامنے ہے, پہلے بھی سرکولیٹ ہوا ہے, میں آج بھی چھوڑی جاتا ہوں تاکہ وہ یادداشت صحیح رہے. ان 34 جو شکایات ہیں, یہ ٹانکے جو ہیں,
اس میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی جس کے پیچھے کوئی منطق بھی نہیں ہے، فائدہ ہے، بینیفیشریز آپ کو نظر آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کلاز کے پیچھے کون بینیفیشری کھڑا ہے. ایک کلاز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اپلیکیشن جو ہے نیب کے قوانین کی وہ 1999 سے کی جائے، 85 سے نہ کی جائے. یعنی کہ نیب کا قانون کا اطلاق 1999 سے پہلے کے ادوار میں نہ کیے جائے. یعنی کہ کمپلیٹ وائٹ واش. 85 والے غیر جماعتی انتخابات جہاں سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں چھانگا مانگا اور پیسہ شامل ہوا، وہ دور نکال دیں. اس کے بعد وہ جو میوزیکل چیئر تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی گئی وہ دور نکال دیں. وہ تمام دور وہ ہے جس کے اندر قرضے معاف کروائے گئے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کیا گیا، وہ سب ختم کر دیا جائے. اچھا، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے. 85 کے بعد یہ سب لوگ جو سیاست میں آئے، میرا آج دعویٰ ہے کہ 85 سے پہلے ان سب لوگوں کے اثاثے دیکھ لیں کہ ان کی بیلنس شیٹ کتنی تھی، اور 99 میں ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 99 سے ہماری بیلنس شیٹ شروع کریں، کیونکہ ہم نے جو 85 سے لے کے 99 تک کمایا ہے اس کو حلال کر دیں. تو جتنے کیسز ان کے اوپر ال گاٹن ویلتھ کے ہیں، غیر قانونی پیسہ اور اثاثہ جات بنانے کے ہیں، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ان کو معافی دے دی جائے. تو بھائی یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے. دوسری شک کہ نیب کا جو آفینس ہے، نیب کے اندر جو آفینس بنتا ہے وہ 1 ارب سے نیچے کا نہ ہو. وہ اس سے نیچے جو کام ہے وہ ایف بی آر کو بھیج دیں یا کسی چھوٹے محکمے کو بھیج دیں. اب ان کے بینیفیشری دیکھ لیں. اب 1 ارب کا کیس اگر دیکھیں تو کہ رمضان شوگر مل کا تقریباً 60 کروڑ کا کیس ہے تو 1 ارب کا نہیں آتا جی، وہ بھی نیب سے چھوڑ دیں. رانا ثناءاللہ کے ایسٹس کا کیس ہے، وہ بھی چونکہ کوئی 40-50 کروڑ کا ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیں، کوئی چوری نہیں ہے. خواجہ آصف کا ہے، جاوید لطیف کا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں. یہ تمام لوگ وہ بینیفیشری ہیں. لیکن جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی یا سب سے بڑی جو چیز اس کے اندر تھی، جو اس قانون کے اندر بھی ڈالی گئی، اس مسودے کے اندر وہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا اس کے اندر بھی اس کلاس کے اوپر بہت زیادہ ان کا تھا کہ یہ شامل کی جائے. اور وہ کیا تھی؟ بڑی ایک معصوم سی خواہش، منی لانڈرنگ کو نیب کے اوفینس کے طور پہ ختم کر دیا جائے. کہ نیب ہے پبلک آفس ہولڈر کے لیے مینلی، یا اس کے ساتھ جو بھی لوگ ایسوسیٹ ہوں. پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ اس میں سے نیب میں سے نکال دیں. پبلک آفس ہولڈر کے لیے ادارہ مین یہی ہے نیب کا، اس میں سے منی لانڈرنگ نکال دیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی صحافی کر لے، کوئی وکیل کر لے، کوئی بینکر کر لے منی لانڈرنگ، تو وہ بالکل اس کو تو مار دیں. لیکن جو پبلک آفس ہولڈر کرے وہ تو منی لانڈرنگ کر سکتا ہے. بھائی یہ تو منطق یہی ہے ان کی. اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے؟ امیجیٹ امپیکٹ تھا، امیجیٹ این آر او تھا. اگر ہم اس مسودے کے اوپر دستخط کر دیتے تو شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ختم، آصف علی زرداری کے جتنے وہ جو فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں وہ سارے ختم، چودھری شوگر مل کا کیس ختم، خواجہ آصف صاحب کا جو ایسٹس کا کیس ہے ختم، فریال تالپور کے کیسز ختم. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری تھے ڈائریکٹ اس مسودے کے. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بے نامی کی بھی تعریف بدل دی جائے. بے نامی کے اندر آپ کے بچے 18 سال سے جو بڑے ہیں اور آپ کی بیوی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو وہ بے نامی کی شک میں نہ آئے. اچھا یہ بھی بڑی معصوم سی چیز لگتی ہے کہنے کو، تو جی بڑی منطق ہے کہ وہ بے نامی نہیں ہونے چاہیے. لیکن ٹیکس کے جو انڈیپینڈنٹ آدمی ٹیکس دیتا ہے، اگر میں اس کے نام اپنی لی ہوئی رشوت کی چیزیں کراتا جاؤں تو کیا وہ میرا بے نامی تصور نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اس میں سے نکال دیا جائے. اب شہباز شریف کے اوپر کیا کیس ہے جو ٹی ٹی والا ہے کہ ساری ٹیٹیاں تو سلیمان شہباز اور حمزہ کے اس میں آئی ہوئی ہیں، 18 سال سے اوپر تھے، ان کو نکال دیا جائے تو بالکل ہو جائیں گے. بڑی معصوم انور مجید بھی تو بے نامی ہے کسی کا، اس کا نام نکال دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد ایک کلاس تھی لمیٹیشن آف 5 ایئرس کہ کوئی ایسا جرم، اچھا پاکستان کے کسی قانون میں جو فوجداری ضابطہ قانون ہے پی پی سی، اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے. آپ 5 سال پہلے کی چیز بھی تفتیش کر سکتے ہیں جب آپ کے نوٹس میں آئے، 10 سال 20 سال 30 سال ایون 50 سال کی چیز بھی آپ تفتیش کر سکتے ہیں. ان کا مجوزہ یہ تجویز یہ تھی کہ آپ اس کے اندر سے 5 سال کی شرط ڈال دیں، 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے. اچھا یہ کہ کس کو این آر او تھا؟ یعنی کہ 5 سال اگر آپ 2020 سے پیچھے جائیں تو یہ شروع ہو جائے گا 2015 سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اور وہ گیلانی صاحب کے جو 5 سال تھے شروع کے، وہ تو پکا این آر او، ان کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے جو کیس آج تک آپ نے نہیں کھولا.
اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو اپنے شروع کے 2 سال تھے وہ 3-3.5 سال 2 سال کا انہوں نے اس میں سے اس کو کلین چٹ دے دیا. تو یہ کہا کہ جی اس کو کمپلیٹلی آپ وائٹ واش کر دیں. نیب کے 12 آفینسز میں سے جو 12 آفینسز ہیں اس میں سے 5 آفینسز کو ڈیلیٹ کر دیں کہ وہ 5 آفینسز نیب کے آفینسز نہ رہیں. اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں وہ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. فیٹف قانون سازی پر اپوزیشن سے بات ہوئی ہے. ان کا ایسا کہنا تھا فیٹف چاہتا ہے نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو, شفافیت ہو. فیٹف کی قوانین سازی میں کچھ بدلاؤ نہیں کیا. اقبال, خواجہ آصف, شاہد خاقان, خورشید شاہ, جاوید لطیف, مریم نواز, نواز شریف, یہ سارے بن جاتے ہیں. پھر ایک فرمائش یہ تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو کلاز ہے اس کو بھی 5 سال پہ کر دیا جائے, یعنی کہ نیب کا کوئی پلی بارگین کی ہوئی ہے جس کو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال سے اس کو 5 سال پہ لیا جائے. نیب کے اندر سے انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس ختم کر دی جائے, یعنی کہ نیب کے جرائم کے اندر آپ باہر سے کوئی ثبوت نہ منگوا سکے, جس کا کیا مطلب ہے کہ لنڈن کے فلیٹوں کا آپ ثبوت نیب منگا کے عدالت میں پیش نہیں کر سکتی. یہ مختصراً وہ کلازز تھی جو ہمیں سامنے رکھی گئی. اس میں سے کوئی کلاز کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی ٹیم کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی. انہوں نے بڑی کوشش کی بارگین کرنے کی, نہیں ہو سکی, ان کو صاف انکار کر دیا گیا. تو اس انکار کے بعد وہ جو اپنی وہ ایک خفت تھی اس کو چھپانے کے لیے پھر یہ ایک نیا دھڑا پی ڈی ایم کا بنایا گیا. تو یہ تھی وجہ نزول کہ یہ پی ڈی ایم ہم پہ کیسے نازل ہوئی. عوام تو پی ڈی ایم کو تقریباً ریجیکٹ کر چکی ہے, لاہور والا جلسہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں, اس سے پہلے دیگر جلسے بھی. یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہے. کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے, ایجنڈا آج بھی این آر او کا ہے. اب اسی سے منسلک دوسری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ, اجلاس بلایا جائے, ریکوزیشن کیا جائے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو سمن کریں گے اور کمیٹی کے سامنے لائیں گے, جو کچھ بھی کریں گے. اب دیکھیے اس میں آپ لوگوں کو میں جج بناتا ہوں. بڑا سمپل سا, سب سے پہلے ایک پرنسپل, ایک اصول کی بات کرتے ہیں. اصول کیا ہے کہ میں اپنا آفس, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, عوامی آفس ہو, کوئی بھی آفس ہو, اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب اگر چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ علیہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, میں ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک امانت ہے. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں, اسپیشلی سینٹ کے انتخابات میں, کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں, پیسے کے بل بوتے پہ آ جاتے ہیں. وہ جو بھی اس کی وجہ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جب آپ آ چکے ہیں تو آپ کسی کی امانت لے کے آئے ہیں. آپ کا الیکٹورل کالج پروونشل اسمبلیز کی ووٹس کا ہوتا ہے, وہ لوگ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں, وہ منتخب کرتے ہیں. آپ یہاں قانون سازی کرنے کے لیے ہیں, آپ یہاں پہ اپنے آپ کسی کی امانت لے کے آئے ہیں. آپ کا الیکٹورل کالج پروونشل اسمبلیز کی ووٹس کا ہوتا ہے, وہ لوگ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں, وہ منتخب کرتے ہیں. آپ یہاں قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں. مافیاز کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. آپ اپنے پبلک آفس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کے کیسز کی تفصیل میں جانا چاہوں. ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ان سے متعلقہ کسی کیس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ایک فورفیچر آرڈر آیا ہے. وہ فورفیچر آرڈر ہے, پروسیکیوشن نے وہاں پہ کچھ جا کے ایویڈنس پیش کیا, اس کی بنیاد کے اوپر کچھ شیئرز کو فورفیٹ کر دیا گیا. مجھے بتائیے کہ اگر آج اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمان کا ممبر وہ کوئی بھی جرم کر لے, کوئی مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.